أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. مالک کے بندو، رب کا بڑا فضل، بڑا احسان ہے کہ اس طرح کے اجتماعات میں گزشتہ ایک دن سے لگاتار علم کی ایک بارش ہے جو برس رہی ہے، اور بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک آسان طریقے سے انسانوں کو میسر آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور کو لے لیں، وہاں ان کی بیک وقت سب کی قرآن تک رسائی ممکن ہی نہ تھی۔ قرآن مجید کا اپنا عالم یہ تھا کہ کسی پتھر کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا کوئی کسی کے گھر میں تھا، کچھ حصہ کسی کے گھر میں تھا، کہیں کسی چمڑے پر لکھا ہوا کسی کے گھر میں تھا، کسی کے گھر میں تھا۔ آج جتنا یہ آسان ہے، اتنا قرآن تک پہنچنا اور حدیث تک پہنچنا اتنا آسان پہلے کبھی نہ تھا۔ بس بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا معیار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بننا چاہیے۔ تو رب کے بندو، یہ تدریس جو ہے یا درس کا جو عنوان ہے وہ کتاب العلم ہے۔ کتاب العلم حدیث کے 4 علماء لائے ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم ابن الحجاج القشیری النیسابوری اپنی اپنی کتابوں میں یہ لائے ہیں کتاب العلم، اور ابو داؤد سلمان بن اشعث السجستانی یہ بھی لائے ہیں، اور ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی بھی یہ لائے ہیں۔ یہ 4 بڑے علماء ہیں جو اپنی اپنی کتب میں یہ کتاب لائے ہیں۔ اپنی اپنی کتابوں میں فقہاء، یہ جو محدثین ہیں، ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی کتاب کو جس طرح کے ایک اردو کا رائٹر ایک کتاب جب لکھتا ہے تو اس کو بابوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کس میں تقسیم کرتا ہے؟ باب میں تقسیم کرتا ہے، اور ابواب کو بھی جب تقسیم کرتا ہے تو فصول میں تقسیم ہے نا جی، یہ فصل یہ ہے، یہ فصل۔ لیکن محدثین میں سے اکثر کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی جو کتاب لکھتے ہیں ان کو ابواب میں تقسیم کرنے کے بجائے کتاب میں تقسیم کرتے ہیں، اور کتاب فلاں، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب اس طرح لکھتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو آگے تقسیم کرتے ہیں باب میں، یعنی جس کو ہم فصل کہتے ہیں وہ باب کہتے ہیں، اور جس کو ہم باب کہتے ہیں اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو وہ کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ 4 لوگ جو ہیں یہ لائے ہیں اپنی اپنی کتب میں کتاب العلم، اور سچی بات ہے کہ بڑے عالم تھے، ان سے لغزشیں بھی یقیناً ہوئی ہیں، رب سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ یہ جو لفظ پر امام 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 امام، بس ٹھیک ہے، اسکالر تھے، عالم تھے، بھائی ٹھیک ہے۔ امام کا جب لفظ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تو غلطی سے پاک تھا، دوسرا ہے کہ اس کو فالو کرنا ہمارے لیے واجب ہو چکا ہے۔ تو بخاری کی جو حدیث آئی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، ایمان کے بعد رب سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہی بھلائی چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ فقہ یفقہ تفقہن یا فقہن، یہ سمجھ کی بات ہے یا تحقیق کی بات ہے یا علم، اس تینوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تفقہ اور فقہ جو ہے یہ سمجھ، علم، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، علم میں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سمجھ میں اور تحقیق میں، ان تینوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ بڑا بدنام ہے، جاننے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پھر واقع اس سے تفقہ مراد لیا جاتا اس فقہ سے، اور اس سے مراد علم ہی لیا جاتا، اور اس سے تحقیقی مراد لی جاتی، تو اس عنوان سے
3ری صدی کے ابتدا تک جو ہے امت کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا چکا تھا۔ امت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا چکا تھا؟ فقہ کے عنوان سے امت کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا چکا تھا، اور یہ 6 حصے کیا تھے؟ 6 منبع تھے، منابع۔ یہ شر کے بہت بڑے، طاغوت کے بہت بڑے منبع تھے، کیا منبع تھے۔ جتنے بڑے تھوک کے حساب سے طاغوت انہوں نے دیے، اتنے کسی نے دیے جو انہوں نے دیے۔ کیا خیال ہے؟ جتنے تھوک کے حساب سے طواغیت انہوں نے دیے ہیں جی۔ آج پر آپ جائیں تو جناب ایک آج کا طریقہ اس کا اور ہے، تم کہو میں مالکی ہوں، تمہارا اور ہے اس کا، تم کہو میں حنبلی ہوں، تم کہو میں حنفی ہوں، تم کہو میں شافعی ہوں۔ یہ 4 تو مشہور تھے، اور 2 اور بھی تھے ان کے ساتھ، ایک ظاہری اور خراسانی، بس اپنی موت مر گئے تھے شروع میں ہی، اپنی موت مر گئے تھے۔ جو زندے رہے انہوں نے ان کے عنوان سے بڑے ستم ڈھائے گئے۔ ان میں سارے لوگ تو نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگوں کی جو یہ ہے کہ نیت ٹھیک بھی تھی، لیکن یہ جو 4 منبع باقی بچے، ان میں سے تھوک کے حساب سے کئی ہزار کے حساب سے جو ہے وہ طاغوت نکلے۔ امریکہ جیسی سپر طاقت اگر ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تو اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی تھی، اتنا ستم نہیں ڈال سکتی، اتنے بڑے طاغوت نہیں دے سکتی تھی جتنے انہوں نے دیے۔ تو یہ تفقہ کا مطلب ہوتا ہے فہم، سمجھ، تحقیق، ریسرچ اور علم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین میں تفقہ، فہم اور تحقیق کرنے کا اس کو ملکہ رب سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ علم کی تو ایک تعریف بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں، دنیا کے مسائل میں سے کسی بھی مسئلے میں، خواہ وہ دین کا مسئلہ ہو خواہ دنیا کا، کسی بھی مسئلے میں آپ کا جو یقینی موقف ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے پاس دلیل بھی ہے، ایک یقینی موقف ہونا چاہیے، ہے جی۔ کسی مسئلے پر آپ کا ایک یقینی موقف آئے اور اس کے بعد آپ کے پاس دلیل بھی ہو، اور یقینی موقف ہو اور دلیل بھی ہو، تو پھر اس کے کیا کہتے ہیں؟ علم ہے۔ اور اگر یقینی موقف ہے لیکن دلیل نہیں ہے، اپنے چھوٹے سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، بچہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، کیوں جی؟ ابا حضور کہہ رہے ہیں جی۔ جب یہ جوان ہوتا ہے، بڑھتا ہے آگے، اور پھر اس کے بعد دلائل مہیا کرتا ہے، تو یہ عالم بھی ہو جاتا ہے، یہ اپنی بات علم کے ساتھ بھی کرنا جانتا ہے۔ اپنے جو موقف ہے وہ اگر جہالت پر مبنی ہو، اپنا موقف جو ہے وہ اگر شک پر مبنی ہو، اپنا موقف جو ہے وہ اگر ایسے وہم پر مبنی ہو، یا ایسا ہے کہ جو جہالت کی بنیاد پر ہو، یا پھر یہ ہے کہ کوئی موقف جو ہے وہ بس معاشرے کا جو موقف ہے اس کے مطابق، یہ اکثر دنیا کے لوگ جو ہیں وہ یہی تو کرتے۔ عیسائی بیلٹ میں جائیں گے عیسائی ہو جائیں گے، یہودی بیلٹ میں جائیں گے یہودی ہو جائیں گے، کلموں کو میں آئیں گے تو جی میں نہیں اتنا کچھ مانتا وغیرہ، اتنا میں بنیاد پرست نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ یہاں چونکہ ان لوگوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے، اور یہ اکثریت جو ہے یہ کچھ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو علم جو ہے اگر اس کی بنیاد علم یقین کے بعد اگر اچھی بھلی دلیل ہے، اور قرآن و حدیث سے دین کی دلیل ہے، اور باقی معاملات میں جو ہے وہ تجربے کی دلیل ہے جی، یا پھر تحقیق کی دلیل ہے، تو اسے علم کہیں گے۔ اس دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ جہالت ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کہ انسان کے پاس ایک موقف آ چکا ہے ایک مسئلے کا، اور اس کی بنیاد جہالت ہے، اس کی بنیاد دلیل نہیں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد جہالت ہے۔ اپنے مولوی سے سنا، اپنے فلانے فرقے سے، طاغوت سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا۔ دنیا میں اصل جو مسئلہ ہے، دنیا کی اصل آفت اور دنیا کا اصل بحران کیا ہے؟ وہ جہالت ہے، جاہلیت بھی اس کو کہتے ہیں، اور جاہلیت کے اندر فاعلیت ہوتی ہے۔ کچھ اس بات کو نہ جاننا، امیت کوئی مسئلہ نہیں رہا کبھی بھی، کسی بات کو نہ جاننا ہے جی۔ کوئی انسان کسی بات کو نہیں جانتا، آپ اس کے ذہن میں جو بھلی بات ڈال دیں وہ قبول کر لے گا، لیکن اگر اس کے ذہن میں ایک گند بھرا ہوا ہے تو یہ ہے دنیا کا اصل مسئلہ۔ دنیا کا اصل مسئلہ یہ ہے، اور اس سے جہالت کی تعریف تو قرآن میں بھی کی گئی ہے۔ سورہ زمر کی 64 نمبر آیت ہے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو کہ کیا غیر اللہ کی عبادت کا مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو؟ انسان جن اور انس کیوں پیدا کیے گئے؟ اللہ لیعبدون، کیا کریں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے، عبادت بھی جو ہے وہ بہت اس کا مفہوم چھوٹا ہے، اور وہ سچی بات ہے، وہی فقہ کی بنیاد پر ہے نا جی۔
عبادت کا رب سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے کوئی بھی کام کیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ رب کی ہی کی اطاعت ہے، یہ کرتے ہوئے کوئی بھی کام کیا جائے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور جہالت کی کیا تعریف آئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کہنا، یہ فلاں مولوی صاحب کو فالو کرو، فلاں مولوی صاحب کی تقلید کرو، یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، ایسا کرو، یہ جو ہے یہ ایک کام کی چیز نہیں ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندو۔ تو کیا کہا گیا کہ جس انسان کے ساتھ رب کیا چاہتا ہے، جب اس کے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین میں تفقہ سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء میں اس کے یہ لوگ کس طرح اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں اور کس طرح انسانوں کی اس طرح تین قسمیں آ گئی ہیں، انسانوں کی تین قسمیں آ گئی ہیں۔ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مثال جو ہے جو میں دین لے کر کے آیا ہوں اور جو علم لے کر کے آیا ہوں، یہ اس کی مثال ایک موسلا دھار بارش کی سی ہے۔ کون سی بارش؟ موسلا دھار تیز برسنے والی بارش کی سی ہے جو تین طرح کی زمینوں پر برستی ہے۔ ایک زمین تو کیا ہے وہ نقیۃن، وہ ایک ایسی زمین ہے کہ جس کے اندر مٹی کم ہوتی ہے، پتھر زیادہ ہوتا ہے اور پانی کو قبولنے کی صلاحیت اس کے پاس کم ہوتی، اور پانی کو قبولنے کی صلاحیت اس کے پاس کم ہوتی ہے۔ یہ نقیۃن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور وہ اصل الفاظ یہ ہیں کہ وعن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، جو مجھے ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے کمثل الغیث الکثیر، یہ موسلا دھار بارش، تیز برسنے والی بارش ہے، اصاب اردن، کہ جو ایک ایسی زمین پر برستی ہے کہ فکان منہا نقیۃ، ایک ایسی زمین ہے کہ جس کے اندر مٹی کی مقدار کم تھی اور پتھر کی زیادہ تھی، قبلت الماء، اور اس نے قبول کیا، پانی کو تھوڑا قبول کیا، فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، تو پھر کیا ہوا؟ کچھ چارہ پیدا ہوا، کچھ سبزہ پیدا ہوا، والعشب، اور کچھ جڑی بوٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ خیر تو سب میں ہے، چارے میں بھی ہے، جڑی بوٹیوں میں بھی ہے جی، ان میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اور کوئی چیز اس کے علاوہ پیدا نہ ہوئی۔ فکانت منہا اجادب، اور اس کے علاوہ ایک ایسی زمین تھی کہ جو بڑی سخت مضبوط زمین تھی، جس میں مٹی کی تہیں دبیج تہ در تہ جو تھی وہ اچھی خاصی گہرائی میں تک تھیں، تو اس نے بھی اس کو قبول کیا، اس پانی کو قبول کیا، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بارش ہے اس کو قبول کیا، اور پھر یہ ہے کہ نفع اللہ بہا الناس، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے جی، فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منہا طائفۃ، لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ فشربوا وسقوا، اس پانی میں وہ جو زمین نے محفوظ کیا، وہاں سے چشمے نکلے، سال بھر نکلتے رہے، دوسرے سال جو بارش کا موسم آتا ہے اس وقت تک چشمے نکلتے رہے، اور وسقوا فشربوا وسقوا، اور پھر انہوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کیا، اور اس کے بعد وزرعوا، اور اس کے بعد انہوں نے کھیتی باڑی کی۔ یہ جو ہے اس کا جو فائدہ ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ایک علم یا بات ہے اس میں تین طرح کے ذہن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنا قبول کرتے ہیں کہ جتنی وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کان سے قبول کر کے دوسرے کان سے نکال بھی دیتے ہیں، اور ایک ایسی زمین ہوتی ہے کہ وہ اس کو محفوظ رکھتی ہے، پوری طرح اس کی حفاظت کرتی ہے اور پوری دیانتداری کے ساتھ آگے بھی لٹاتی ہے، اور اس کے چشمے پھوٹتے ہیں، لوگ پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، انسانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور زمین ہے، کہا گیا انما ہی قیان، یہ چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان، پتھر، اس کے اندر قبولنے کی صلاحیت موجود ہی نہیں، اس کے اندر کسی چیز کو قبولنے کی، پانی کو قبولنے کی صلاحیت موجود، لا یمسک ماء، نہ تو یہ پانی کو قبول کرتی ہے، والا کیا کہتے ہیں اس کو کہ لا والا تنبت الکلأ، نہ تو یہ سبز چارہ اگاتی ہے، نہ گھاس اگاتی ہے، فذلک مثل من فقہ فی الدین فنفعہ بما بعث اللہ بہ، اور یہ مثال ہے کہ جس نے دین میں کیا پیدا کیا؟ تفقہ پیدا کیا، دین میں تفقہ پیدا کیا۔ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ تفقہ اور فقہ کے عنوان سے ایک تھوک کے حساب سے جناب ایسا ہے کہ گمراہی کے راستے جو ہے وہ پیدا ہوئے، یہ سب کام ہوتا رہا اور انسان جو ہے وہ دیکھتے رہے، اور آج بھی جو ہے وہ کہتے ہیں توبہ کرو جی، توبہ آپ کو آتی ہے، فقہ آتی ہے، آپ کو یہ تفقہ آتا ہے، آپ کو اس طرح کے معاملات آتے ہیں، ہم بھی اس سے باز آئے بھائی،
ہیں جی، حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ہمیں کافی ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمیں کیا ہے، کافی ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں، ان کو تشبیہ دی گئی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین بھیجا اور جو علم کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بیچیں اور قرآن میں جو بتائیں اور حدیث میں جو بتائیں، اس میں آگے تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ جنہوں نے کچھ قبول کیا اور اس سے کچھ فائدہ ہوا انسانیت کو، ایک وہ کہ جنہوں نے پوری طرح قبول کیا اور وہ انسانیت کو فائدہ دیتے رہے، اور ایک تو وہ کہ جنہوں نے بالکل قبول کر کے نہ دیا، بس ادھر سے نکالا ادھر سے دے دیا، ہے جی۔ یہ ہمارے موضوعات تقریباً ایک ہی طرح کے چلتے رہتے ہیں، ایک ہی طرح کے چلتے رہتے ہیں، آگے چلتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کو رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں جو ہے ہم لینے کا جو آج کا جو ہمارے لیے سہولیات ہیں ان کو ہم فائدے میں اٹھائیں۔ آج جو ہے وہ دین جو ہے اس کو پھیلانے کے لیے بڑے بہترین وسائل انسانوں کے پاس موجود ہیں، اور وہ ان سب وسائل کو جو جدید وسائل ہیں ان کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے ذرائع صحابہ کو میسر نہیں تھے۔ آج جو وسائل ہمیں میسر ہیں صحابہ کو میسر نہیں تھے۔ آج جو ہمیں سواریاں میسر ہیں یہ صحابہ کو میسر نہ تھی، اور آج جو ہمیں یہ جو معیاری غذا میسر ہے یہ بھی صحابہ کو میسر نہ تھی۔ آج کا ہمارا جو لباس ہے، ہماری جو رہائشیں یہ بھی صحابہ کو میسر نہ تھیں، اور یہ سب کچھ اگر ان کو میسر ہوتا تو وہ امریکہ سے بھی آگے نکل جاتے، ہے نا جی۔ وہ زمین کے آخری کناروں تک چل جاتے، ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے، سارے معاملات کرتے۔ تو یہ ہے کہ رب کے بندوں، مالک سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں، ہمیں کیا اجادب بننا چاہیے، ایسی زمین بننا چاہیے کہ جو اس کے اندر صلاحیت ہو پانی کو رب سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آگے پھیلانے کی صلاحیت بھی ہو۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ ابن زید، میں اور انصار میں سے ایک ہمارا ساتھی تھا، میرا پڑوسی تھا، اور وہ رہتا تھا بنی امیہ نامی بستی میں، جو کہ اوالی مدینہ کی بستی میں سے ایک بستی تھی۔ فَكُنَّا نَتَوَاؤُبْ، ہم جو ہے ہم نے باری لگائی ہوئی تھی، النزول علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جانے کی ہم نے باری لگائی تھی۔ ایک دن وہ جاتا ایک دن میں جاتا، جس دن وہ جاتا اس دن میں بازار میں مزدوری کے لیے جاتا، دیکھیں مسائل دیکھ لیں آپ، جس دن وہ جاتا اس دن میں بازار میں مزدوری کے لیے جاتا، اور جس دن وہ مزدوری کے لیے جاتا اس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا۔ اور پھر اسی بنیاد پر تو دیکھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور اختلاف ہوا ہے، کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس کے فہم میں اختلاف ہوا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر نے جب آیت پڑھی ہے کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہی تو تھے، قد خلت من قبلہ، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، افإن ماتا اور قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا پھر یہ ہے کہ قتل ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم یہ سب کچھ چھوڑ کے انقلبتم علی اعقابکم، پیٹھ پیچھے پھر جاؤ گے، اپنی پیٹھ پیچھے پھر جاؤ گے؟ اس وقت عمر نے کیا کہا تھا؟ اس وقت عمر نے کہا تھا کہ یہ آیت میں نے اسی دن سنی تھی، یہ آیت میں نے، اور ہم کتنے عرصے سے سن رہے ہیں، ہم تو جس دن سے دعوت قبول کیا اس دن سے سن ہی رہے ہیں، کیا ہے جی، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابچہ بھی ہے، ہم تو سن ہی رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ وہ ایسے معاملات جو ان کے تھے وہ آج ہمارے پاس جو آج وسائل ہیں، بڑے زبردست وسائل ہیں، ان وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ اپنا معیار بھی بہتر بنانا چاہیے، اپنا معیار جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے، اور انشاءاللہ معیار بہتر بھی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ معیار گر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انسانوں کی جماعتوں کو اصل زوال اس وقت آتا ہے جس وقت اس کے اندر یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جماعت در جماعت داخل ہو جاتے ہیں، ہے نا جی، گروہ در گروہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت ہو نہیں پاتی، تو پھر دوسری یا تیسری صدی تک جو ہے وہ سارے معاملات تل پٹ ہو جاتے ہیں جس طرح ابتدا میں ہوئے، ہے جی۔ جب وہ اصل جو لوگ ہیں، جو اصل جو دعوت کے لوگ ہیں، اخلاص والے جو بنیادی جو لوگ ہیں، ان پر جو ہے غالب آ جاتے ہیں، کئی گنا زیادہ لوگ اور آ جاتے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی، تو بڑے مصائب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی آپ یاد رکھا کریں کہ اگر آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں تو یہ آپ کے لیے بڑی خیر ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ تو ایسا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا آ رہی ہے، بخاری کی حدیث آ رہی ہے کتاب اور علم سے، وارانس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا اذا تکلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے، وحی کی بات کرتے، قرآن کی بات کرتے، علم اور اپنی سنت کی بات کرتے، تکلم بکلمۃ اعادہا ثلاثا حتی تفہم، ایک کلمے کو 3 بار دہراتے تھے۔ کتنے دہراتے تھے؟
ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مقرر ہوا ہوتا ہے، ٹک 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 جاتا ہے جناب، ایسے جناب جاتا ہے جیسے وہ ہے نا جی، جیسے وہ ایٹم بم برس رہا ہوتا ہے نا جی۔ ایک اہم بات کو کتنی دفعہ دہرانا چاہیے؟ 3 دفعہ کم از کم ہے جی۔ ایک اہم بات جو ہے علم کی بات جو ہے اس کو کم از کم 3 دفعہ دہرانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ کیا ہے، وہ رسوخ پا جائے، لوگوں کے اندر ایسی وہ آزاد زمین کی طرح پانی جو ہے۔ یہ بھی کتاب العلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد جو ہے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بھی کتاب العلم میں آئی ہے یہ حدیث، اور اہم بات ہے کہ جس نے بھی مجھ پر جھوٹ بولا، جس نے بھی مجھ پر جھوٹ بولا، اور جھوٹ سے جو ہے پوری کتابیں آپ دیکھ لیں لوگوں کی مولویوں کی بھری پڑی ہیں، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، بعد میں تحقیق ہوتی ہے پتہ چلتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، حدیث سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ کتنی سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو سرے سے حدیثیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ، ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے جھوٹ بولا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا، اس لیے یہ جھوٹ جو ہے وہ عام ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی حدیث جو آ رہی یعنی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جس نے ہدایت کی طرف بلایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا یعنی علم کی طرف بلایا ہے جی، علم دین کی طرف بلایا، قرآن و حدیث کی طرف بلایا، تو اس کے لیے کیا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور تبع من تبعہ، کہ اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہے کہ جو سارے کے سارے جو ہے لوگ اس پر جو اس کے مطابق چلے، ان کا اجر ہے، ان کا اجر ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام نے اور یہ محدثین کرام نے کتنی محنت سے کام چلایا، ہم اس کو آج یہ اگر نہ ہوتا تو آج ہم نسلوں تک ہمیں نہ اس کا جو ہے یہ نسل ہماری نسلوں تک یہ حدیثیں نہ آتی۔ آج اگر یہ آئی ہوئی ہیں تو ہم ان کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا بخاری کو بھی فائدہ، صحابہ کو بھی فائدہ ہے نا جی، کیا حل ہے، سب کو ہو رہا ہے، نسل در نسل۔ علم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، نسل در نسل بھی بات چلتی ہے، نسل در نسل بھی بات چلتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ جو ایسی کو ہدایت کی چیز کی طرف بلائے، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اور اس کے لیے اس کو جو لوگ سن کے آگے اس کو لوگ لے کے آگے اس پر عمل کریں تو ان کے اجر میں سے اس کو بھی دیا جاتا ہے، لیکن ان کے اجر میں کمی نہیں کی جاتی، ان کے اجر میں کمی کبھی بھی نہیں کی جاتی، اور نسل در نسل جتنا کام ہوتا رہتا ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو اجر پورا ملتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ابتدا کا جو دائی ہے، جو بنیادی دائی تھے، ان کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، من تبعہ، اور کیا کہ لا ینقص، ان کے جناب بالکل کسی اس میں کمی نہیں کی جاتی۔ من دعا الی الضلالہ، اور یہی بات ہے، کان علیہ من الاثم، جس نے گمراہی کی طرف بلایا، جہالت کی طرف بلایا، اور فرقہ پرستی کی طرف بلایا، یا اور کسی ظلم کی طرف بلایا، اور اس لیے کے لیے وہ علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، تو وہ آگے جو جتنے وہ جرم کریں گے، آگے وہ جتنی بدعت کریں گے، آگے وہ جتنا شرک کریں گے، وہ اس کا جو ہے نقصان جو ہے اس کو بھی ہوگا، اس کا نقصان اس کو بھی ہوگا، وہ اس بنیاد پر کہ چونکہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے اس کے نقصان میں اور ان کا جو وبال ہے اور ان کے گناہ میں اور ان کے جرم میں جو ہے وہ کمی بھی نہیں آئے گی، اس بنیاد پر جی کہ ہم نے کسی سے سنا ہے، کسی سے سنا آپ نے، تو کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ دماغ کو بھی رین رکھیں، آنکھوں کو بھی رین رکھیں اور دل کو بھی رین رکھیں اور کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ ایسی فقہیں بھی ہیں جو 2/3 سے زیادہ قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں، لیکن وہ چل رہی ہیں آج تک جناب، لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، دبا کر کے چل رہے ہیں۔ تو سچی جو بات ہے اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندو کہ یہ جو علم کی یا کا معیار ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے اس کا جو راستہ وہ ایمان کا راستہ، علم کا راستہ ہوتا ہے، دلائل کا راستہ ہوتا ہے۔ وہ جب پھیلاتا ہے کسی بھی جگہ، جب اثر ہوتا ہے اور جب لوگ قبول کرتے ہیں تو اس کے لیے اجر لازمن ہے، جتنا مجمع ہو اس کے لیے اجر ہے، بے شک اس مجمع میں سے کوئی بھی قبول نہ کرے ہے جی، اور اگر کوئی قبول کر کے آگے بڑھے تو آگے وہ جتنی نسل تک چلے اس کا بھی اجر اس کے لیے ہے، اور ان کے اجر میں کوئی کمی ایسا نہیں ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کر کے۔ اور اگر اس کے برعکس اگر معاملہ ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بدعات پھیلائی جا رہی ہیں، شرک پھیلایا جا رہا ہے، جس طرح کے فرقے اکثر و بیشتر ایسا کر رہے ہیں، تو یہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے ان فرقوں کی اور جنہوں نے بنیاد رکھی ہے ان مذاہب کی، یہ اس کا وبال ان کو بھی جاتا ہے، اور یہ برے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے معاملے میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ صحیح مسلم جو ہے کتاب العلم میں یہ کتاب آئی ہے، کے بعد کی حدیث آئی۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ آئی ہے ابو داؤد کی، سلمان بن الاشعث السجستانی
ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو اس راہ پر چلا کہ جس راہ میں اس نے علم حاصل کیا، وہ ایک ایسے راستے پر چلا کہ جس راہ میں اس کو کیا ہوگا، علم ملے گا۔ یہ کسی یہاں یونیورسٹی مراد نہیں ہے، یا کوئی مدرسہ مراد نہیں ہے، یا کوئی ادارہ مراد نہیں ہے، یہ ایک انسان جو ہے اس کا روز مرہ کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے کچھ نہ کچھ اسے سیکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اسے قرآن کی آیات سے سیکھنا چاہیے، احادیث سے سیکھنا چاہیے، اور جو دنیا میں جو یہ علم کے پھیلانے کے جو نئے ذرائع جو آئی ٹی کے آئے ہیں اور نئے نئے جو ذرائع نٹ کے آئے ہیں، اس سے کیا انسان کو سیکھنا چاہیے۔ اور جو اس راہ پر چلے گا، اس راہ پر چلے گا کہ مطلب ہے کہ علم کے راہ پر چلے گا، بے شک گھر میں بیٹھا ہوگا، کسی طریقے سے وہ اس کے علم کا ذریعہ حاصل کر لے گا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ سلک اللہ بہ طریقا من الطرق الجنہ، اللہ اس کو جنت کے راستے میں سے کسی راستے پر لگا دے گا۔ جو علم کے راستے پر چلا اس کو اللہ کس راستے پر لگائے گا، اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر لگا دے گا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ طالب علم کے لیے اور علم کے حصول کے لیے، بے شک اس کی کوئی بھی ایج ہو، کوئی بھی عمر ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کہیں بھی کسی بھی مقدار کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش تگ و دو کر رہا ہے، تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں اس کے لیے، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس لیے اس کو معاملے کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے، ہے جی۔ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا عَرْضًا، ہے جی، کہ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے جو ہیں اس کے لیے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور عالم جو ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ آسمانوں میں جتنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہے وہ کتنی، اور اس کے بعد جتنی اور مخلوق ہے دنیا میں اور زمین میں اور آسمان میں، وہ سارے کیا کرتے ہیں، وہ کیا عالم دین کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے علم کا جو راستہ ہے اس کو کسی نہ کسی طور اپنانا جو ہے وہ لازمی چاہیے۔ لا یستغفر له من فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ والحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور بلکہ یہ بھی آتا ہے اسی طرح کی ایک حدیث میں، سنن کی روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں، یہ بھی ابو داؤد کی اور ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حتیٰ نمل فی جوہرہا، جو اپنے جو مقامات پر اپنے جو بلوں اور سوراخوں میں جو چیونٹیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ بھی اس کے لیے کیا کرتی ہیں۔ یہ جو ایمان کا راستہ ہے، جو علم کا راستہ ہے، اس راہ پر چلنے والے کے لیے بڑے ایڈوانٹیجز ہیں۔ انسان جو ہے قصور کرتا رہتا ہے، اس کے جو معاملات جو ہیں وہ اس کے لیے کفارہ بنتے رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس قدر اس کے لیے استغفار کرنے والا مواد دنیا میں موجود ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے استغفار، اور چیونٹیاں بھی اس کے لیے استغفار ہے جی۔ حتی الحیتان فی الماء، اور سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے کیا کرتی رہتی ہیں، وہ بھی استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے اس راہ پر جو ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایک عادت بن جائے، ہماری ایک یہ عادت بن جائے کہ ہم آگے بڑھیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیکھیں۔ مسئلہ دنیا کا ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے جو کچھ پڑھا رٹایا ہے وہ آگے چل کے نکل کے آگے وہ پھیلا رہے ہیں، اور اپنے ساتھی جب کسی جگہ پر نکلتے ہیں وہ کسی طور پر ان کو ٹوک لیتے ہیں، کبھی کسی قرآن کے کسی لفظ پر ٹوک لیتے ہیں، کبھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس کا جناب نہیں ہوا، اس کی تجوید کا حق ادا نہیں ہوا، کبھی یہ بات یوں ہے، کبھی یہ بات یوں ہے، کبھی یہ بات یوں ہے، اور پورے اگر تیقن کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ آگے سے بھاگ جائیں گے، یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ آگے سے بھاگ جائیں گے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ دلائل والا آدمی آ رہا ہے، اس کے پاس قرآن کے دلائل ہیں، اس کے پاس حدیث کے دلائل ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو مدلل بات کرتا ہے وہ اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ مدلل بات کرنے والے کا راستہ وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور دوسرا راہ جو راہ اپنا لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ یہ ہمارے لیے مسائل جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ تو کیا رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ دین کے طالب علم کے لیے، دین کے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کرتا ہے، کہ طالب علم کے لیے کیا کرتا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ وَحَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، کہ یہ جو عالم ہے
عبادت کرنے والا عابد جو ہے، جو نفلی عبادت کی بات ہے نا جی، جو نوافل کی عبادت کرتا ہے وہ ایک تو فرض عبادت ہے، وہ تو سب پر فرض ہے، وہ تو سب کو کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ ایک عالم دین جو ہے اس کی ایک عابد پر جو عبادت کرنے والے کا جو فضل ہے، اس کی طرح اس کی جو ہے حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ جو باقی ستاروں پر چاند کی ہے، جو باقی ستاروں پر ہے کفضل القمر لیلۃ البدر، باقی ستاروں پر چاند کی اس وقت جب 14ویں کا چاند جیسا چمک رہا ہو۔ تو ایسے یہ صورت ہوتی ہے۔ عالم دین جو ہے وہ اس قدر انسانیت پر جو ہے وہ سالہ سائر القواق جو ہے بھاری ہوتا ہے کہ اس کی مثال 14ویں کے چاند کی سی ہوتی ہے باقی ستاروں کی مثال۔ باقی ستارے بھی چمک رہے ہوتے ہیں، اس طرح ایماندار بھی چمک رہا ہوتا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ چمک ہی رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں اس کا جو عالم ہے وہ آگے جو عالم دین ہے وہ اس کا مسئلہ جو ہے کہ وہ اس گروہ میں، اس ستاروں کے گروہ میں کیا ہے، چاند کی طرف ہے۔ فمن اخذہ ہے جی اخذہ بحظ وافر ہے جی۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں علماء، دین کی راہ پر چلنے والے۔ کتنا کیا پی ایچ ڈی کرنے والے وارث ہیں، کیا درس نظامی کرنے والے، کیا ایم فل کرنے والے، یہ بات نہیں ہے، یہ ایک عادت اپنانے والے جو ہیں یہ کیا ہے، انبیاء کے وارث ہیں، کہ جو ہر وقت کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ یہ ہیں انبیاء کے ورثۃ الانبیاء۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء جو ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں، نہ دینار چھوڑتے ہیں نہ درہم چھوڑتے ہیں۔ انبیاء وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں؟ انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، ہدایت چھوڑتے ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑتے ہیں، اور اپنی جو ہے اس کتاب کی جو انہوں نے شرح کی ہوتی ہے، جو سنت کی ہوتی ہے چھوڑی ہوتی ہے، وہ چھوڑتے ہیں جی۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، نہ تو دینار چھوڑتے ہیں، نہ نقدی چھوڑتے ہیں، نہ کس طرح کی چاندی چھوڑتے ہیں، نہ سونا چھوڑتے ہیں۔ اِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، وہ علم چھوڑتے ہیں، وہ وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ، اور جس نے یہ علم حاصل کیا، فَمَنْ أَخَذَهُ، جس نے یہ علم حاصل کیا، اس نے أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، اس نے ایک علم کا ایک کیا حاصل کیا، ایک وافر، ایک بڑی مقدار حاصل کی۔ جس نے کہ ایسا کیا کہ علم جو ہے وہ حاصل کیا، اس نے علم کی ایک بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ مقدار جو ہے وہ حاصل کی ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی بندوں۔ پھر یہ ہے کہ حدیث آ رہی ہے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یسلک طریقا یطلب العلم فیہ علما الا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسْبُهُ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب العلم میں آئی ہے، فی فضل العلم میں آئی ہے کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، جس کو اس کے علم کی کمی نے پیچھے کر دیا، تو اس کا نسب جو ہے وہ آگے بڑھانے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں کیا ہے، دنیا کے معاملہ ہی نسب کا چل رہا ہے۔ دنیا میں جتنا نیشنلزم جو چل رہا ہے، اس کی بنیاد پر انسان جو ہے بہ رہے ہیں، میں فلاں نسل کا ہوں، میں فلاں نسل کا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، فلاں جناب ایسا ہے کہ فلاں رنگ کا ہوں، فلاں جو ہے وہ میری نسلیت فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس بھی کسی انسان کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کو اس کا نسب کوئی فائدہ نہیں دینے جا رہا، اس کا نسب اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور پھر حدیث آ رہی ہے کہ وعن زید بن ثابت قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعلمت له کتاب یہود۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہود کی زبان عبرانی تھی، اور عبرانی اور عربی جو ہے ان کے کچھ آپس میں خاصے جو ہے الفاظ جو ہے ملے جلے بھی ہیں، یہ بھی کچھ تھوڑی بہت پڑھائی گئی ہے نا جی۔ تو یہ ہے کہ یہود کی جو زبان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیکھنے دی، اس لیے جو باقی زبانیں یہ بھی سیکھنی چاہیے، ہے نا جی۔ یہ جو انگریزی ہے، یہ جو عربی کے علاوہ تو خیر وہ تو جانتے ہی ہیں، اور باقی جو زبانیں ہیں یہ فرینچ ہے، اس کے بعد یہ ہے، ان کے بعد جرمن زبان ہے، ان کی طرف بھی تھوڑا کیا کرنا چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی ہے جی، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی، انہوں نے مجھے حکم دیا فتعلمت له کتاب یہود، یہود کی جو کتابت ہے وہ میں نے سیکھی، یعنی کتابت بھی ہے، اس میں لغت بھی تھی ہے جی۔ اور وقال انی واللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم ہے،
ما انا بآمن یہود علی کتابہ، میں یہودیوں پر ان کی کتابت وہ جو مجھے لکھتے ہیں یا جو میری باتیں وہ لکھتے ہیں مجھے ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ لکھائی میں کیا کریں گے؟ لکھائی میں جو ہے وہ یہ ڈنڈی مارتا ہے، یہ مولوی ڈنڈی مارتا ہے، تو یہودی تو وہ آخری درجے کا مکار ہے جی۔ اس لیے کیا کہا کہ زبان جو ہے وہ سیکھی جائے اور اس زبان میں آگے بات چلائی جائے۔ یہ جو آگے جناب ملاؤں کی باتیں ترجمہ کر کے آگے چل رہی ہیں، آگے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں پورے یورپ میں، ایسا ہے کہ جناب بریلویت، دیوبندیت، بکواس سب پھیل رہا ہے جی، اور پھیلا ہوا بھی ہے، اور لوگ اسی کے مطابق، اور اس کے جناب کو جو گورے جو تحقیق طلب گورے ہیں وہ آگے سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کون لوگ ہیں جی، یہ کیا ان کے کیا ان کا ایسا دین ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ جو عام لینگویجز ہیں ان میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مہارت حاصل کی جائے، کس لیے؟ اس نیت کے ساتھ، اس کثرت کے ساتھ کہ اس میں اللہ کے دین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات جو ہے وہ آگے پھیلائی جائے۔ تو یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، تو ان زبانوں کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ عن زہری عن عروہ قال جلس ابو ہریرہ علی جنب حجرۃ عائشہ رضی اللہ عنہا وہی تصلی، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصل میں کچھ دو حدیثیں سنانا چاہتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حدیثیں سنانا چاہ رہے تھے، اور جب وہ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بھی محرم نامحرم اور اس کے بعد پردے کا اہتمام سارے معاملات ان اصولوں کو وہ فالو کرتے تھے اور ان پر چلتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سب سے پہلے وہ گئے، جا کے دروازے میں کے باہر بیٹھے اور دو حدیثیں پڑھی، تیزی سے پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے کیا کہا عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اسمعی یا ربۃ الحجرہ، اے اس حجرے کی مالکہ، غور سے سنو، میں تم سے حدیث بیان کر رہا ہوں، سنو، تمہیں اس کی تصدیق کرو کہ یہ کیا فی الواقع میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ علم جو ہے دوسرے کے سامنے رکھا جائے، دوسرے کے سامنے رکھا جائے اور اس کو بتایا جائے یار یہ بات ہے، یہ حدیث میں نے سنی ہے، یہ جناب ایسا ہے قرآن کی آیت، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے دیکھا تو ایسا ہوا کہ آواز لگائی زور کی، اور انہوں نے کہا کہ یا اسمعی یا ربۃ الحجرہ، اے اس حجرے کی مالک سنیے، آپ مالکہ آپ سنیں، مرتین، دو دفعہ کہا، فلما قضت الصلاۃ، پھر ابو ہریرہ نے تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا، اور آگے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ نفل ادا کر رہی تھی حجرے کے اندر، تو جب انہوں نے صلاۃ مکمل کی تو قالت، تو انہوں نے کیا کہا، الا تعجب الی ھذا، یہ اس کی طرف آپ کو دیکھ کے یہ جو تیز تیز پڑھا ہے ابو ہریرہ نے، آپ کو کوئی عجیب بات نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے اتنا تیز پڑھ لیا اور فر پڑھ کے چلے گئے، اور میں نے پوری طرح اس کو سنا بھی نہیں ہے، الی ھذا، وہ حدیث ہی، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتحدث الحدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کیا کرتے تھے، اور یہ ہے کہ ولو شاء العاد، اور اگر گننے والا ان یحصیہ ہو، گننا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگر گننا چاہے تو گن لیتا تھا۔ تو کیا کہا عائشہ نے، صحابی کی کیا تربیت کی کہ علم کی بات آہستہ بیان کرنی چاہیے، آہستہ بیان کرنے سے ہوتا ہے کہ ذہن نشینی زیادہ ہوتی ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں، مالک سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں، یہ جو ہے علم کی راہ جو ہے، یہ ایمان جو ہے، ایمان مومن کی جو ہے وہ ایک راہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گمشدہ اس کی میراث بھی ہے۔ ان راستوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ان پر چلنا چاہیے۔ بس ایک بات جو ہے وہ ایک مختصر حدیث جو ہے وہ بیان کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یقص، کہ قصے کون بیان کرتا ہے، الا حاکم و محکوم، آؤ حاکم یا محکوم قصے بیان کرتا ہے۔ حاکم کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ہے کہ مذہب میں جس کی چلتی ہے وہ حاکم ہو گیا ہے نا، دین میں جس کی چلتی ہے، اس کی مسجد میں کھڑپینچی ہے اس کی چلتی ہے، وہ حاکم ہو گیا، اور اس کی بات مانتی ہے، وہ قصے لکھتا ہے، کیا کرتا ہے جناب، کہتا ہے فلاں نے جناب ایک بادام پر زندگی گزار دی، فلاں نے کیا کیا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ لی، فلاں نے یوں کر لیا، فلاں نے یوں کر لیا۔ یہ قصے کون بیان کرتا ہے؟ یہ یا تو حاکم بیان کرتا ہے یا محکوم بیان کرتا ہے۔ حاکم کو لوگوں کے جذبات ابارنے ہوتے ہیں، اور محکوم کو یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ مختال یا پھر جو مکار آدمی ہے وہ قصے بیان کرتا ہے۔ عالم دین، اللہ کا بندہ، ایمان والا قصے بیان کر کے نہ اپنا وقت ضائع کرتا، نہ لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔